ڈی آئی جی پولیس آفس نصیرآباد کے آفس سپرنٹینڈنٹ حاجی صلاح الدین بہرانی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروموشن کے بعد سی ٹی سی کوئٹہ تبادلے پر ڈی آئی جی پولیس آفس نصیرآباد اسٹاف کی جانب سے حاجی صلاح الدین بہرانی کے اعزاز میں الوداعی پارٹی کا انعقاد۔ تقریب میں ڈی آئی جی پولیس نصیرآباد کیپٹن ریٹائرڈ پرویز احمد چانڈیو، ایس ایس پی نصیرآباد عبدالحی بلوچ سمیت دیگر اسٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی پولیس نصیرآباد کیپٹن ریٹائرڈ پرویز احمد چانڈیو نے تبادلہ ہونے والے آفس سپرنٹینڈنٹ حاجی صلاح الدین بہرانی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ موصوف نے اپنی خدمات احسن طریقے سے سر انجام دی۔ امید کرتے ہیں کہ موصوف اپنے نئے جائے یا تعیناتی پر بھی احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تقریب کے اختتام میں ڈی آئی جی پولیس نصیرآباد کیپٹن ریٹائرڈ پرویز احمد چانڈیو نے حاجی صلاح الدین بہرانی کو روایتی ٹوپی، ایس ایس پی نصیرآباد عبدالحی بلوچ نے بلوچی شال، آفس سپرنٹینڈنٹ عبدالرحیم نے سندھی اجرک، جبکہ اے ڈی آئی جی پولیس نصیرآباد امیر جان مکسی نے خوبصورت قلم کا تحفہ دیا۔ الحمرا میں بابا گرو نانک کی 552ویں جنم کی مناسبت سے مقابلہ مصوری کا انعقاد۔ آرٹسٹوں نے متاثر کن پینٹنگ بنائی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا اعجاز احمد منہاس کی سکھ برادری کے پیشوا بابا گرو نانک کی 552ویں جنم دن کے موقع پر مبارکباد۔ الحمرا اپنی تہذیب اور ثقافت کے تمام تہواروں کو احسن انداز میں منا کر دنیا میں امن کا پیغام پھیلا رہا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا، بابا گرو نانک کا جنم دن سکھ برادری کے لیے خوشیوں بھرا تہوار ہے۔ الحمرا اپنی مہمان نوازی میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اعجاز احمد منہاس پاکستان کی عظیم شان اقدار اقلیتوں کے تحفظ کی ضامن ہے۔ ڈائریکٹر الحمرا خرم نویل، مقابلہ مصوری میں اچھی پینٹنگ بنانے والے آرٹسٹوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ ترجمان الحمرا۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کا ضلع بھر میں یوریا کی قلت پر اظہار برہمی، فرٹیلائزر فیکٹری سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں شروع کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ کی زیر صدارت ان کے دفتر کے کمیٹی روم میں یوریا کے بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور محکمہ زراعت کے افسران سمیت ایف ایف سی اور ایگرو فرٹیلائزر کمپنی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع گھوٹکی میں فرٹیلائزر کی 2 کمپنیاں ہونے کے باوجود یوریا کا بحران اور بلیک مارکیٹنگ کا ہونا افسوسناک صورتحال ہے، جس وجہ سے مقامی آبادکار شدید مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے ایف ایف سی اور فرٹیلائزر کمپنی کے نمائندوں کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر کے ڈیلرز کی فہرست فراہم کی جائے اور جب بھی ان کو یوریا کی سپلائی کی جائے تو ضلع انتظامیہ کو آگاہ کیا جائے تاکہ تمام ڈیلرز کو پابند بنایا جا سکے کہ وہ یوریا کا ذخیرہ کرنے یا ضلع سے باہر بیچنے سے گریز کرے، جبکہ بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ڈیلرز کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ انہوں نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اپنی تحصیل کے ڈیلرز کی نگرانی کریں اور فرٹیلائزر کمپنی سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کریں تاکہ تمام ڈیلرز یوریا ضلع میں ہی فروخت کریں۔ اس موقع پر ایف ایف سی نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ ضلع کے 27 ڈیلرز ہیں جن کو 1 اکتوبر سے آج تک 1,27,000 بوریاں یوریا اور 1,20,000 ڈی اے پی فراہم کی گئی ہے، جبکہ ایگرو نے بتایا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ضلع کے 28 میں سے 16 ڈیلرز کو 1,70,000 بوریاں یوریا جبکہ 65,000 ڈی اے پی فراہم کی گئی ہے۔ تاہم جن ڈیلرز کو یوریا فراہم نہیں کی گئی وہ ڈیفالٹر ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے 41 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ عدالت نے ڈگری جاری کرنے کے باوجود محکمے نے ادائیگی نہیں کی۔ 20 سال سے زائد عرصہ گزر چکا۔ چیئرمین احتساب بیورو کو دوبارہ داد رسی کے لیے استدعا کی۔ انصاف نہ ملا تو خود سوزی کروں گا، متعلقہ ادارے اور اعلیٰ حکام انصاف دلائیں۔ راجہ سکندر راٹھور کی پریس کانفرنس۔ حویلی کے گاؤں نامن پھلواڑی کی رہائشی راجہ سکندر راٹھور نے کہا کہ 2000 میں تاجھاتا نامن پھلواڑی 5 کلومیٹر سڑک از خود اپنی مدد آپ کے تحت نکالی، جس پر محکمہ لوکل گورنمنٹ نے بعد ازاں غربت مکاؤ پروگرام کے تحت کشادگی کے لیے 6 لاکھ روپے کا منصوبہ دیا۔ محکمے کو ہدایات پر بھاری مشینری کی مدد سے 1 کلومیٹر سڑک کشادے کی عین اسی دوران محکمے نے سروے تبدیل کرتے ہوئے دوبارہ 8 کلومیٹر سڑک کی نئی تعمیر کروائی۔ اس وقت کی ضلع انتظامیہ، باغ اور تحصیل حویلی انتظامیہ اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کی موجودگی میں بعد از پیمائش رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا، لیکن عدالت نے بعد از سماعت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ کو حساب فہمی کرتے ہوئے ادائیگی کی ڈگری کر کے معاملے کو یکسو کی ہدایات کی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ باامر مجبوری دوبارہ احتساب بیورو کو معاملے کی تحقیقات کے لیے استدعا کی، لیکن بدو اطلاع 20 سال کے بعد معاملے
معاملے کو داخل دفتر کر دیا گیا، جبکہ اس تمام جمع تفریق کے دوران 20 سال گزر گئے۔ سکندر راٹھور نے کہا کہ 20 سالوں میں 20 لاکھ سے زائد اخراجات کر چکا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے گھر کے اثاثے فروخت کر کے تگودو کرتا رہا۔ مذکورہ شخص نے کہا کہ چیئرمین احتساب بیورو کے دورہ حویلی کے دوران دوبارہ استدعا کی کہ مثل برآمد کروا کر رقم دلوائی جائے۔ امید ہے کہ وہ اس ناانصافی کی داد رسی کریں گے۔ سکندر راٹھور نے کہا کہ اگر مجھے اب بھی انصاف نہ ملا تو خودسوزی کر لوں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، آئی جی پولیس، وزیر لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی اور دیگر بالا حکام سے اپیل ہے کہ میرے معاملے کو یکسو کیا جائے۔ اس دوران سکندر حیات راٹھور کے والد راجہ محمد نسیم خان راٹھور، راجہ گلزار احمد راٹھور، راجہ یاسر راٹھور، راجہ فیصل راٹھور، پیر سید خالق شاہ عزیز فاروقی ایڈوکیٹ اور درجنوں افراد شامل تھے۔ نسیم راٹھور اور گلزار راٹھور نے سکندر حیات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس ناانصافی کا ازالہ نہ ہوا تو حویلی کہوٹہ میں ہر دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ سکندر حیات کا ازالہ کروانے کی عوامی ہر کوشش کی جائے گی اور مذکورہ کی جان کا تحفظ کیا جائے گا۔ ہم بھی انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔